بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج جس ٹاپک پر جو ہے وہ میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں، بہت ہی سنگین ٹاپک ہے، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے آپ کہہ لیں۔ آج میں بیٹھی اسکرولنگ کر رہی تھی ایسے ہی انسٹاگرام پر، تو میرے سامنے کافی سارے ویڈیوز آئیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو ایسی بھی تھی جس کو دیکھ کر جو ہے وہ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ مجھے بھی جو ہے وہ اس مسئلے پر ویڈیو بنانی چاہیے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میری ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ ہوگا، بیکاز میرے پاس اتنی آڈینس نہیں ہے، 7-8 ہزار لوگ ہیں، اور 7-8 ہزار لوگوں تک میری آواز جائے گی تو یہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا میری آواز مطلب اس طرح سے میرے ویڈیو بنانے سے کرنے سے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جتنا میں کر سکتی ہوں ایٹ لیسٹ مجھے اتنا تو کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انفلوئنسرز، یوٹیوبرز، اس کے علاوہ ٹک ٹاکرز، پولیٹیشینز، لیڈرز، ان سب نے جو ہے وہ اس مسئلے پر کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ وہ لوگ کیوں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہے؟ کیا اس لیے کہ ان کے اکاؤنٹس بین ہو جائیں گے؟ خیر، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ آج بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جو تو پہلے تو اس بات پر بہت جو ہے وہ لوگوں نے پوسٹ کی، سٹوریز لگائیں، شیئر کی سب نے، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس مسئلے کو جو ہے وہ سب نے امپورٹنس دی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ آوازیں دب گئی ہیں، آہستہ آہستہ ان لوگوں نے جو ہے وہ سٹوریز لگانا، سٹیٹس لگانا چھوڑ دیا ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے ہیں، سب لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، یا حالانکہ وہاں پر جنگ ابھی بھی جاری ہے، لوگوں کے قتل ابھی بھی ہو رہے ہیں، لوگ شہید ابھی بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کی جانوں کو آج بھی خطرہ ہے۔ لیکن ہم گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ اپنی آواز دبائے آرام سے اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہیں، اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اسکرولنگ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے جو ویڈیوز آ جاتی ہیں، ہم وہ دیکھ کر تھوڑا سا ہمارا دل لرز جاتا ہے، ہم تھوڑا سا خوفناکی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ دکھ تکلیف دیکھ کر جو ہے وہ جو ہم یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یور پین از آور پین، ہم غلط کہتے ہیں، ہم ان کے درد کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ہم اس کی درد پہ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کی تکلیف پہ آہٹ نکل جاتی ہے ہماری۔ وہاں پہ لوگوں کے جسم جو ہے وہ بالکل چیتھڑے ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہر وقت ان کے جسم سے جو ہے وہ خون رس رہا ہے، تو آخر ان کی تکلیف کا اندازہ ہم یہاں بیٹھ کر بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے، ہم ان کی مدد کس طرح سے کریں؟ ہم صرف ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی آسان کرے، ان کو آزادی دے، اور اللہ جو لوگ ان کے پیارے جو ہے وہ جن کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اوبویسلی وہ شہید ہوئے ہیں، اللہ انہیں بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے پیاروں کو صبر عطا کرے۔ ہم ہر دل عزیز ہیں وہ لوگ ہمیں، اور ہم انہیں ہر وقت جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمارا دل لرز جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس عالم میں چلے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں رہتا۔ تو وہاں کے لیڈرز نے بھی ان سے منہ موڑ لیا ہے، سب اپنے اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہسپتال علاج کی جگہ ہونی چاہیے، ان کے لیے ہسپتال جو ہے وہ ایک سر چھپانے کی جگہ جو ہے وہ بن گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کو حفاظت میں رکھے، اللہ ان کو جو ہے وہ صبر عطا کرے، انشاءاللہ ان کو ان کے صبر کا صلہ ملے گا، اور ہماری دعائیں بھی ان کے حق میں ضرور رنگ لے کر آئیں گی۔ ایسے ہی اسکرولنگ کرتے کرتے جو ہے وہ میں نے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، اور اس نے جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے پر ہی بات کی کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، ہماری ماما ہمیں کہتی ہیں کہ بھئی آپ اسکول کے لیے دیر ہے، اور اسکول کے لیے آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ حالانکہ فلسطین میں بچے جو ہوتے ہیں، جو سوئے پڑے ہوتے ہیں، ان کو اس ڈر سے اٹھایا جاتا ہے، اس خوفناکی کے عالم میں اٹھایا جاتا ہے کہ جلدی چلیں، اپنی جگہ چینج کرنی ہے، یہاں پر بم جو ہے وہ گرنے والے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو یہاں پر نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم صبح صبح برش کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے جو ہے وہ زخم صاف کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم گرد صاف کرنے کے لیے اپنا منہ دھوتے ہیں، اور وہ خون ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اپنا فیس واش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ الارم کی آواز سے جو ہے وہ کھلتی ہے، لیکن وہاں کے بچوں کی، وہاں کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ بم دھماکے اور بم درود کی آوازوں سے جو ہے وہ
کھلتی ہے، ہمیں تو یہ سوچ کر ہی جو ہے وہ اتنا خوف آتا ہے، تو وہاں کے لوگوں پر جو ہے وہ یہ سب گزر رہا ہے، وہ کس طرح سے اس کو برداشت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو مزید وسیع کرے، انہیں صبر کرنے کی توفیق دے مزید۔ اچھا، بات ہو رہی تھی بائیکاٹ کرنے کی، جس پہ میں جو ہے وہ لازمی ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی کہ بائیکاٹ والی پروڈکٹس پہ، کہ ہم لوگوں کو کون کون سی پروڈکٹس جو ہے وہ جن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو چیزیں خرید رہے ہیں اپنے روزمرہ استعمال میں لا رہے ہیں، وہ چیزیں ان لوگوں کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہی ہیں اسرائیل کو، وہ پیسے ہمارے لگائے گئے پیسے جو ہے وہ ان تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ انہی پیسوں سے جو ہے وہ ہم فلسطینی بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ بم، درود، گولیاں، اس طرح کے جو ہے مواد جو ہے وہ اکٹھا کر کے، اور وہ ان تک جو ہے وہ پہنچا کے، اپنی سپاہیوں تک پہنچا کے جو ہے فلسطین میں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم گھر بیٹھے یہی کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ جائیں، کچھ بھی خریدنے کے لیے جائیں، تو کائنڈلی وہاں پر جا کر بارکوڈ چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو گوگل کر لیں، یا پھر یوٹیوب پہ بہت سے ذرائع ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کی 100 قسمیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک چیز کو بائیکاٹ کر بھی دیں گے، اس کے متبادل میں آپ کو اور بھی بہت سی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اگر ایک چیز آپ نہیں خرید رہے اور اس کو نہ خریدنے کی وجہ سے جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کی مدد ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہم گھر بیٹھے اگر اتنا ہی نہیں کر سکتے، تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے یہ چیز، کیونکہ میں خود روزمرہ میں ایسی بہت سی چیزیں استعمال کر لیتی ہوں جو کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہوتی ہیں، لیکن آج سے آپ اور ہم مل کر عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کوئی بھی اسرائیل کی جو ہے وہ پروڈکٹ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہم جب بھی شاپنگ کرنے جائیں گے، ہم جب بھی اپنے روزمرہ کی چیزیں لینے جائیں گے، تو ہم اس چیز کو ضرور خاطر میں لائیں گے کہ کون سی جو ہے وہ پروڈکٹ خریدنی ہے، کون سی اسرائیلی پروڈکٹ ہے اور کون سی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا متبادل مل جاتا ہے، اس کا متبادل بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت سی آپ کے بائیکاٹ کرنے کا نتیجہ نکلا ہے، آپ کے بائیکاٹ کرنے سے ان کی معیشت کو کافی نقصان پہنچا ہے، اسرائیل کی معیشت کو، اور اسی طریقے سے وہ اب اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے ہمیں لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی چیزوں کی پرائسز جو ہے وہ ڈکریز کر رہے ہیں اور اپنی پرائسز گرا رہے ہیں تاکہ ان کی سیلز انکریز ہو، بائی ون گیٹ ون آفرز دے رہے ہیں، کوکا کولا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو گلاس دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ پتی ہے، چائے پتی ہے، کچھ بھی ہے اس کے ساتھ، یا کافی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایوری ڈے ملک دیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ کو بائی ون گیٹ ون فری اس قسم کی جو ہے وہ آفرز دے کے آپ کو لالچ میں لایا جا رہا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو پرچیز کرو، لیکن آپ ان سب چیزوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ صرف وہی پرچیز کریں جو کہ اسرائیلی پروڈکٹس نہ ہوں، تاکہ ہم گھر بیٹھے جتنا فائدہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو پہنچا سکتے ہیں اتنا پہنچائیں، اس کے علاوہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ قیامت کے روز ہم سے بھی سوال ہوگا، ہم بھی اس وقت مرڈرز میں کہلائیں گے، کیونکہ ہم اسرائیل کو جو ہے ان کی پروڈکٹس خرید کر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم مرڈرز بن جائیں گے، اس وقت ہمیں بھی اس چیز کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے، آپ روک نہیں سکتے تو کم از کم آواز بلند ضرور کرنی چاہیے، تو ہم کم از کم کچھ نہ کچھ تو ان کے حق میں کر ہی سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اللہ ان کو صبر دے، ان کے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں نے یہ دیکھا کہ ایریل کمپنی جو ہے وہ اسرائیل کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ وہاں جا کر اسرائیلی جو قاتل ہیں، جو سپاہی ہیں ان کے لیے ان کی یونیفارمز جو ہے وہ دھو کر، ڈرائی کر کے، ان کو آئرن کر کے ان تک پہنچا رہی ہے، ان کی مشکل جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ آسان کر رہے ہیں۔ تو انتہائی افسوس کی بات ہے، ان کو بھی بائیکاٹ کریں، ہر طریقے سے جو ہے وہ بائیکاٹ کریں اور اسرائیل کے لیے دعا کریں، ہم گھر بیٹھے یہی کر سکتے ہیں۔ میں شاید جو ہے ویڈیو میں اتنا ایکسپلین نہیں کر سکی جتنا کرنا چاہیے تھا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس کو ایکسپلین کروں، مزید اس پر کس طرح کیا بات کروں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز پر ضرور عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو اپنی خاطر میں ضرور لانا چاہیے کہ ہمیں بائیکاٹ جاری رکھنا ہے، اپنے سٹیٹس وغیرہ کے ذریعے سے، ریلز کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے کہ اس کو بائیکاٹ کریں۔ ابھی کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور ان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچا ہے، اگر ہم سب ان کی پروڈکٹس لینا چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک دن پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ذرائع ہی نہیں رہیں گے اپنا جو ہے وہ کچھ پرچیز کرنے کے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔